اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق اللہ العلی العظیم۔ اسلام کا مطلوب انسان ہمارا موضوع گفتگو ہے اور فکر و بحث کے مراحل آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو باتیں میں نے اب تک آپ کی خدمت میں عرض کی اس کا مغز اور ماحصل چند جملوں میں دہرا کے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اسلام ہم سے جو تقاضا کرتا ہے وہ تقاضا کرتا ہے ایمان اور عمل صالح، اس لیے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہوگی، اگر نیت صاف ہوگی تو عمل قبول ہوگا، اور اگر نیت یہ ہوگی کہ شہرت حاصل ہو جائے، اگر نیت یہ ہوگی کہ خود نمائی ہو، اگر نیت یہ ہوگی کہ دنیا جھک کے سلام کرے، اگر نیت یہ ہوگی کہ ہر طرف میرا ہی چرچا ہو، تو پھر اس کے اعتبار سے وہ جو چاہت ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ مگر جب آخرت میں اس عمل کو تلاش کرے گا اپنے نامہ اعمال میں، تب بتایا جائے گا کہ ہاں وہ نیکی تو نے کی تھی لیکن تو شہرت چاہتا تھا، وہ ہم نے تجھے دنیا میں دے دی، یہاں تو خالی ہاتھ آیا ہے۔ جو کچھ تو نے چاہا وہ ہم نے دنیا ہی میں عطا کر دیا۔ تو عمل کے لیے ایمان کا ہونا شرط اسی لیے ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ عمل کیا جائے گا تو اس عمل کا بدلہ انسان صرف اور صرف اپنے رب سے چاہے گا، اور جب رب سے عمل چاہے گا تب یہ نہیں نظر آئے گا آپ کو کہ اگر یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جا رہا ہے تو فوٹو اخبار میں چھپ رہا ہے، اگر کمبل تقسیم کیے جا رہے ہیں تو بڑے بڑے اشتہار لگائے جا رہے ہیں۔ یہ اس طرح غریبوں کی عزت نفس کو مجروح کرنا، ان کی توہین کرنا، انسان سمجھ رہا ہے کہ میں عمل خیر کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا موٹیو اللہ کی مرضی کو حاصل کرنا نہیں ہے، آخرت کے درجات کو حاصل کرنا نہیں ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا فریب ہے کہ وہ کہہ کر چلا تھا کہ اے معبود بہکاؤں گا تیرے بندوں کو اور چار طرف سے حملہ کروں گا، تو یقیناً وہ چار طرف سے حملہ کر رہا ہے، اور مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ چار طرف سے حملہ کر کے وہ کہتا ہوگا رب کی بارگاہ میں کہ اے میرے اللہ دیکھ لے کیسا میں نے تیرے بندوں کو بہکایا، تاجر ہیں تو میرے غلام، سیاستداں ہیں تو میرا کلمہ پڑھنے والے، ڈاکٹر ہیں تو میری خدمت کرنے والے، یہ سب کچھ ہیں مگر یہ اچھے انسان نہ بن سکے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جسے مریض کو زندگی دینے کے لیے کوشش کرنی تھی اس کی نظر بیماری پہ نہیں مریض کی جیب پہ ہوتی ہے۔ یقیناً ایکسیپشنز ہر جگہ ہیں، کوئی بھی بات کل کے اوپر اطلاق نہیں کیا جا سکتا کسی بھی بات کا۔ یقیناً ہر جگہ اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، اور یہ میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ نور اور ظلمت ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔
اچھائی اور برائی ساتھ ساتھ چلتی ہے، اس لیے کہ برائی کو زندہ رہنے کے لیے اچھائی کے دامن میں پناہ لینی پڑتی ہے۔ اگر جھوٹ کہہ کے بولا جائے تو کون دھوکہ کھا سکتا ہے؟ جھوٹ جب بھی چلے گا وہ سچ کے دامن میں پناہ لے کر چلے گا۔ اگر باطل کہہ کے اپنا تعارف کرائے تو کون اس کی آواز پر لبیک کہے گا؟ باطل حق کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان وہ نگاہ پیدا کرے کہ پہچان سکے، فرق کر سکے، اور اس کے لیے ضروری ہے ایمان کا ہونا، اس لیے کہ یہ ایمان ہی ہے جو انسان کی قدر و منزلت بڑھا رہا ہے۔ ورنہ کل کی گفتگو میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ طاقت کے اعتبار سے بہت سے حیوانات ہم سے زیادہ ہیں، حسن کے اعتبار سے بھی بہت سے حیوانات۔ انسان کو اگر برہنہ کر دیا جائے تو دیکھنے والے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں گے، اور انسان خود بھی اس بات کو اچھا نہیں محسوس کرے گا۔ مگر آپ دیکھیں، مور جنگل میں ناچتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، اس کے حسن کی تعریف کرتے ہیں، کوئی لباس اس کے بدن پہ تو نہیں ہوتا۔ تو حسن کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے بہت سے مراحل ایسے ہیں کہ جہاں حیوان ہم سے زیادہ ہیں، مگر ہم اس کے باوجود اشرف ہیں۔ تو کیوں ہیں؟ اور اس بات کو ذرا سا آسان کرنا چاہتا ہوں انہی تمہیدی مطالب میں کہ یہ بات پہنچ جائے میرے سننے والوں تک، خاص طور پر میرے چھوٹے بھائی جو گفتگو کو سنتے ہیں، ان کے لیے بات آسان ہو جائے۔ عرض کرتا ہوں، دیکھیے، جتنی مخلوقات دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، اگر آپ ذرا غور کریں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ چھوٹا یا بڑا قدرت کا ایک کارخانہ ہے۔ اور کارخانہ کیا ہوتا ہے؟ کارخانہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر را میٹیریل جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی پروڈکٹ سامنے آتی ہے۔ کارخانے میں لوہا گیا اور اس کے بعد مشینیں بن کے ہمارے سامنے آ گئی۔ کارخانے میں لکڑی گئی، بہترین قسم کا فرنیچر سامنے آ گیا۔ کارخانے میں سونا گیا، زیورات میں ڈھل کے نکل آیا۔ تو کارخانے کے اندر را میٹیریل جاتا ہے اور اس کے بعد ایک بہترین شاہکار، ایک بہترین ماحصل دنیا والوں کے سامنے آتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو میں، آپ اور تمام مخلوقات قدرت کا ایک کارخانہ ہے جو کچھ نہ کچھ لیتے ہیں اس دنیا سے اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ دنیا کو دیتے ہیں۔ میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ بات آسان ہو جائے۔ ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے، دیہات سے جن لوگوں کا تعلق ہے انہوں نے دیکھا ہوگا، گھروں میں مرغیاں پالی جاتی ہیں۔ یہ مرغی اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، مگر یہ قدرت کا کتنا حسین کارخانہ ہے کہ یہ جو را میٹیریل لیتی ہے وہ انتہائی ناقص قسم کا ہوتا ہے۔ کوڑے کے اوپر اپنی ٹھونگے مار رہی ہے، نالی کے اندر سے کیڑوں کو کھا رہی ہے، اپنے پیروں سے کریت کر کیڑے اور غذا اپنی تلاش کر رہی ہے غلاظتوں کے اوپر۔ لیکن دن بھر اس طرح کی غذا کھانے والی، یہ را میٹیریل لینے والی بہترین قسم کا انڈا دیتی ہے۔ یہ پروڈکٹ ہے جو دنیا کے سامنے آتا ہے۔ کبھی کبھی حیرت ہو جاتی ہے کہ کیا اتنی ایسی ناقص غذا کھانے کے بعد ایسا پروڈکٹ بھی سامنے آ سکتا ہے؟ پھر چوپایوں کو دیکھ لیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ ہمارے گھروں میں عام طور پر پالے جاتے ہیں۔ دیہاتوں کی زندگی میں تو یہ عام سی بات ہے۔ چھوڑ دیا جاتا ہے ان کو، نکلتے ہیں صحرا کے اندر اور اس کے بعد سوکھی پتیاں کھا رہے ہیں، گھاس کھا رہے ہیں، ندی کا پانی پی لیا، جس پانی کا اگر آپ لیب میں انالیسس کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کیسا ناقص، کتنا گندا، کتنے جراثیم اس کے اندر موجود ہیں۔ مگر پھر اس کے بعد جب شام کو اپنے گھروں کو یہ مویشی لوٹتے ہیں تو اللہ کی نعمت کے طور پر دودھ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسی لیے سورہ نحل میں دعوت دی گئی کہ ذرا غور کرو اور دیکھو کہ ان چوپایوں کے اندر تمہاری لیے کتنی غور و فکر کی باتیں ہیں۔ کیا غور و فکر کی باتیں ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم خون اور گوبر کے درمیان سے کتنا شیریں اور سفید دودھ ہے جو تم کو دیتے ہیں، جو حلق سے آسانی سے اتر جاتا ہے، جو انسان کی مرغوب غذا ہے۔ تو یہ ہمارا، یعنی قدرت نے بتایا، جیسے بار بار متوجہ کیا کہ دیکھو غور کیوں نہیں کرتے،
فصل ہم اگاتے ہیں کہ تم اگاتے ہو، پانی ہم برساتے ہیں کہ تم برساتے ہو، زمینوں کو قابل زراعت ہم بناتے ہیں کہ تم بناتے ہو، سوکھی ہوئی زمین ہے، آسمان سے بارش ہوئی. یہ نشانی کے طور پہ بار بار اس بات کو بیان کیا گیا، چونکہ قرآن صرف عقل مندوں کے لیے نہیں تھا، پڑھے لکھوں کے لیے نہیں تھا. قرآن گھر کی ایک گھریلو خاتون کے لیے بھی ہے، ایک مزدور کے لیے بھی ہے. قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، تمام انسانیت کے لیے ہدایت. پیغمبر اکرم سب کے ہادی بن کے آئے ہیں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. تو اس لیے قرآن آسان مثالوں کے ذریعے سے باتوں کو پیش کرتا ہے، سامنے کی مثالیں پیش کرتا ہے. ذرا غور کرو، ذرا دیکھو اس کائنات کو، کیوں غور نہیں کرتے؟ بہت سی مثالیں رکھی گئیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت. دیکھتے کیوں نہیں؟ چونکہ ڈائریکٹ ایڈریسی جو ہیں قرآن کے وہ عرب دنیا ہے، اور ان کا سرمایہ اونٹ ہے، لہذا ان سے کہا جا رہا ہے اونٹ کی خلقت پہ غور کر لو. اب اونٹ پر بیٹھا ہوا ایک انسان سفر کر رہا ہے، تنہا ہے یا قافلے کی صورت میں، دور دور تک ریگستان ہے جو پھیلا ہوا ہے، سر پہ آسمان، نیچے زمین جس پر ریت پھیلا ہوا، اس طرف نگاہ کریں تو اونچے اونچے پہاڑ کھڑے ہوئے. اس پورے منظر کو قرآن کریم نے یہاں پر متوجہ کر لیا، اس منظر کی طرف، اس کو محفوظ کر کے قرآن کی ان آیات میں، کہ چلتے چلتے کیا کرو گے؟ سوچو گے. سفر ہے، سفر میں آدمی غور کرتا ہوا چلتا ہے. اس اونٹ کو دیکھ لو، اس سے نگاہ اٹھے گی آسمان کی طرف جائے گی تو آسمان کو دیکھ لو، کیسے آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے. زمین کو دیکھ لو، کیسے زمین کا فرش بچھا ہوا ہے. پہاڑوں کو دیکھ لو، کیسے ہم نے ان کو گاڑ دیا زمین پر کیلوں کی طرح. ان کو دیکھو اور ان پہ غور و فکر کرو. تو یہ کائنات کی نشانیاں. اسی میں کہا جا رہا ہے کہ دودھ، یہ چوپائے، ان کے اوپر غور و فکر کرو. یہ دودھ جو تمہیں ملتا ہے خون اور گوبر کے درمیان سے مل رہا ہے، لیکن نہ خون کی بساند اس کے اندر موجود ہے، نہ گوبر کی بدبو اس میں ہے، بلکہ کتنا شیریں ہے. تو را میٹیریل کے طور پر کیا لیا اور ہمارے سامنے کیا پروڈکٹ آیا، اس پہ انسان غور کرے تو حیرت ہوتی ہے کہ واقعاً کیسا ناقص مال ہے جو اندر جا رہا ہے، اور کیسی بہترین نعمت ہے جو سامنے آ رہی ہے. شہد کی مکھی کو دیکھیے، شہد کی مکھی کیسا عمدہ شہد بناتی ہے، اور کس طرح میلوں کا سفر طے کرتی ہے. ہر درخت، ہر شجر کے اوپر نہیں بیٹھتی، ہر پھول کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا یہ پورا نظام وحی کی روشنی میں چل رہا ہے. مکھی پہ وہی نازل ہوتی ہے جس سے وہ اپنا سفر طے کرتی ہے. گئی وہاں سے پھولوں کا رس لیا، اور اس کے بعد بہترین قسم کا شہد ہے کہ جس کو کہا گیا اس کے اندر شفا ہے، یہ تمہارے لیے نعمت ہے. قرآن نے تذکرہ کر دیا شہد کا، پورا سورہ نحل شہد کی مکھی کے اوپر. حالانکہ شہد کی مکھی اسی لیے کہا، حدیث معصوم ہے، کونو کا نحل ولا تکونو کا نمل. دیکھو جب رزق حاصل کرنے کے لیے جاؤ تو شہد کی مکھی بننا، چینٹی نہ بننا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ شہد کی مکھی ہر پھول کا رس نہیں لیتی. تم بھی رزق حاصل کرنے کے لیے ہر راستے کو نہ اپنا لینا، بلکہ جب تمہارے سامنے دو راستے ہوں تو اس میں دیکھنا اللہ کی خوشنودی والا راستہ کون سا ہے. اللہ کی خوشنودی والے راستے پر آگے بڑھتے چلے جانا. اگر روکھا سوکھا بھی ملے تو اسی کو کھا کر گزارا کر لینا، مگر اس راستے پہ نہ بڑھنا جو معصیت کا راستہ ہے. چیونٹی کی طرح کیوں نہ بننا؟ اس لیے کہ چیونٹی کو دیکھو، کوڑے کے اوپر کوئی جانور مرا پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر اس سے اپنی غذا تلاش کر رہی ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیونٹی میں کمی ہوتی ہے کہ چیونٹی جمع کرتی ہے. چیونٹی جمع کرتی ہے، جتنا وہ جمع کرتی ہے اتنا وہ کھا نہیں پاتی. برسات آتی ہے، بہت سا اس کا تباہ ہو جاتا ہے اس کے اندر. حالانکہ باقاعدہ طور پر کس طرح اس کی تربیت کی گئی ہے کہ ایسے ہی لے جا کے جمع نہیں کرتی. خیر یہ اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن آپ کبھی دیکھیے گا اس کے اوپر جو ریسرچز ہوئی ہیں اس میں بتایا گیا کہ کس طرح پہلے ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے، پھر اس کو دھوپ میں سکھاتی بھی ہے، اور اس کے بعد لے جا کے اپنے ذخیرے کے اندر، اپنے گودام کے اندر لے جا کے ذخیرہ کر لیتی ہے. لیکن جتنا یہ ذخیرہ کرتی ہے اتنا، یعنی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ چیونٹی کی طرح جمع کرنے والے نہ بن جانا، بلیک مارکیٹنگ کے چکر میں نہ پڑ جانا، کنجوس نہ بن جانا.
اسی لیے کہا گیا کہ جس کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، ایسے گروہ ہوں گے جو میدان محشر میں جب اٹھائے جائیں گے تو وہ حیوانوں کی شکل میں ہوں گے، ہے انسان مگر جب محشور ہو رہے ہیں، جو اس زندگی میں، اس دنیا میں جیسی زندگی گزارتا تھا، یہاں جس کی عادت تھی لوگوں پر طنز کر کے، لوگوں کو ستا کر خوش ہونے کی، وہاں اس کو بچھو بنا کر اٹھایا جائے گا۔ بڑی ڈنک مارنے کی تم میں عادت تھی، تو لو اب اپنی اصلی شکل کو دیکھو۔ بہت سے لوگ ہوں گے جو بھیڑیوں کی شکل میں ہوں گے، بہت سے لوگ ہوں گے جو درندوں کی شکل میں ہوں گے، شیر چیتوں کی شکل میں، بہت سے ہوں گے جو بندروں کی شکل میں ہوں گے۔ یہاں بھی مسخ کیا گیا بنی اسرائیل کو، تو بندر بنا دیا گیا۔ بہت سے ہوں گے جو چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے۔ چیونٹیوں کی شکل میں کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ جو یہاں کنجوس تھے، یہ تمہاری چونکہ اس وقت اصلی شکلیں ہیں جو سامنے آ رہی، یہاں تو اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، لہٰذا اصل صورت پر، اصل شخصیت پر اس جسم کا پردہ ہے، اور اگر یہ پردہ نہ ہو تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہ کریں۔ اگر یہ پردے ہٹ جائیں، اگر اصل چہرے سامنے آ جائیں، باپ بیٹے کو نہ دیکھ سکے، بیٹا باپ کو نہ دیکھ سکے، بھائی بھائی کا سامنا نہ کر سکے، یہ اس ارحم الراحمین کا انتہائی فضل و کرم ہے کہ اس نے پردہ ڈال رکھا ہے، اور ہم سے بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر تم میرے ماننے والے، چاہنے والے، عبادت کرنے والے اور مجھ سے عشق کرنے والے ہو، تو جیسے میں نے بندوں کے عیوب پر پردہ ڈال دیا، تم بھی ایک دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالنا، تاکہ مجھ سے وہی تعلق پیدا ہو جائے جو ایک بندے کا اپنے رب سے حقیقی تعلق ہے۔ تو اس وقت چیونٹیوں کی شکل میں وہ لوگ آئیں گے جو کنجوس بن کے زندگی گزار رہے ہوں گے، بخیل بن کے زندگی۔ مومن نہ اسراف کرتا ہے کہ فضول خرچ بن جائے، نہ بہت زیادہ اپنے ہاتھ کو تنگ رکھتا ہے کہ پریشانیاں پیدا ہونے لگیں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر بہت سخی ہیں، ان کو دیکھا ایک شخص نے کہ 1 درہم کو بہت سنبھال کے رکھ رہے ہیں، تو اس نے شاید اعتراض کے طور پہ یہ جملہ کہا ہو، اس لیے روایت میں آ گیا کہ آپ تو اتنے بڑے سخی ہیں اور 1 درہم کو اتنا سنبھال کے رکھ رہے ہیں۔ تو فوراً جناب عبداللہ نے جواب دیا کہ اگر اس طرح سنبھال کے نہیں رکھوں گا تو سخاوت کیسے کروں گا؟ یعنی یہ میرا 1 درہم کو سنبھال کر رکھنا یہ قدردانی ہے دولت کی، اس لیے کہ یہی دولت ہے کہ جس کے ذریعے سے میں غریبوں کی مدد کر کے اپنے رب کی مرضی کو حاصل کروں گا۔ تو مومن اعتدال کی راہ اپناتا ہے۔ خیر، بات کہیں سے کہیں چلی گئی، میں واپس پلٹ کے آتا ہوں۔ تو تمام مخلوقات اس عالم میں کارخانہ ہے۔ شہد کی مکھی لیتی ہے پھولوں کا کڑوا رس، دیتی ہے بہترین شہد۔ گائے اور بھینس کھاتی ہیں گھاس، دیتی ہیں دودھ۔ اسی طرح سے اگر اسی پیٹرن پر انسان کو دیکھا جائے کہ ہر مخلوق کچھ لے رہی ہے، کچھ دے رہی ہے، پھر انسان اشرف کیوں ہے؟ کل میں نے ایک رخ عرض کیا کہ انسان اشرف کیوں ہے، آج دوسرا رخ عرض کر رہا ہوں، کیوں انسان اشرف ہے؟ جبکہ انسان جو کچھ لیتا ہے، پھول کو دیکھ لیجئے، ایک پھول ہے، زمین سے اپنی غذا لیتا ہے، سورج کی شعاؤں سے اس غذا کو پکاتا ہے، اور اس کے بعد کتنی اچھی خوشبو ہے جو دنیا کے سامنے آتی ہے۔ تو پھول اپنی خوشبو دے رہا ہے، حیوانات اپنی بہترین قسم کے ماحصل ہیں جو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ انسان را میٹیریل کے طور پر جو کچھ لیتا ہے، وہ کوئی دوسری مخلوق کو اتنا اچھی غذا نہیں ملتی، اتنا اچھا مال نہیں ملتا کہ جتنا انسان لے رہا ہے۔ یہ شہد بھی کھاتا ہے، یہ دودھ بھی پیتا ہے، یہ انڈا بھی استعمال کرتا ہے، یہ پھول کی خوشبو بھی لیتا ہے، یہ مختلف قسم کے پھلوں کو بھی اپنی غذا کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ کیسا عمدہ انار ہے، کیسا اچھا اس کے سامنے انگوروں کا خوشہ ہے۔ تمام غذائیں جو بہترین قسم کی غذائیں ہیں اس دنیا کے اندر، وہ را میٹیریل ہے جو اس کے اندر جاتا ہے۔ اور اگر اسی اعتبار سے دیکھیں کہ پھر قدرت کا یہ کارخانہ ماحصل کے طور پر کیا دیتا ہے، کیا سامنے آتا ہے، تو اس اعتبار سے سوچ کر انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ پھر یہ کیا دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے، کیا دیتا ہے دنیا کو۔ تو پھر بات وہی آئے گی کہ کیا سامنے آتا ہے، پیشاب، پخانہ، نجاست، غلاظت جو اس کے پیٹ میں بھری ہوئی ہے۔ تو پھر یہ اشرف کیوں ہے؟ یہ اشرف اس لیے ہے کہ اسے اور مخلوقات پر قیاس نہ کرنا۔ یہ ساری چیزیں جب اس کے سامنے آتی ہیں تو اس میں اور مخلوقات میں فرق یہ ہے
کہ یہ ان نعمتوں کو دیکھ کر فوراً نعمت عطا کرنے والے کی طرف اپنی توجہ کو لے جاتا ہے۔ یہ اتنا اچھا انار کا پھل، اس کے اندر کس نے ان دانوں کو اتنی اچھی پیکنگ کے ساتھ رکھ دیا؟ اگر انسان ایک مرتبہ انار کھولنے اور دوبارہ ویسی پیک کرنا چاہے ناممکن ہے، نہیں کر سکتا، تو فوراً اس کی توجہ جاتی ہے کہ کون ہے۔ ہر چیز کو دیکھتا ہے، خالق کی طرف توجہ کرتا ہے، دیکھتا ہے عطا کرنے والے کی طرف، منعم کی طرف توجہ کرتا ہے، اور جتنا یہ غور و فکر کرتا چلا جاتا ہے، اس غور و فکر کے نتیجے میں اس کے وجود میں ایک روشنی پیدا ہوتی جسے نور معرفت کہتے ہیں۔ یہ نور معرفت ہے جو اس کا پروڈکٹ ہے، اور یہ نور معرفت وہ ہے جو کسی اور مخلوق کو اس انداز سے حاصل نہیں، لہذا یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اس نور معرفت کا مقابلہ نہ دودھ سے کیا جا سکتا ہے، نہ پھلوں سے کیا جا سکتا ہے، نہ خوشبو سے کیا جا سکتا ہے، نہ لباس سے کیا جا سکتا ہے، نہ دوسری چیزوں سے، کسی چیز پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب یہ نور معرفت اس کے اندر آتا ہے تو اب اس کے اندر سے کچھ نقائص ہیں جو دور ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اب جیسے جیسے نور معرفت بڑھتا جاتا ہے، اس کے اندر سے بخل، اس کے اندر سے غصہ، اس کے اندر سے تمام انسانی نقائص دور ہونا شروع ہوتے ہیں، اور کرم، مغفرت، ایثار، قربانی، حیا، یہ ساری اقدار اس کے اندر آتی ہیں، اور جتنا جتنا یہ نور بڑھتا جاتا ہے اس کا وجود روشن ہوتا جاتا ہے، اور اسلام کا مطلوبہ انسان دنیا کے سامنے آتا جاتا ہے۔ یہی اسلام چاہتا ہے۔ غور و فکر کرو ان ساری چیزوں پر۔ تم کو اشرف بنایا، اشرف اس لیے بنایا کہ یہ غور و فکر کی صلاحیت جو تمہیں دی وہ اس لیے دی کہ اس غور و فکر کی صلاحیت کے ذریعے سے رب کو پہچانو، خود کو پہچانو، کائنات کو پہچانو، انجام کو پہچانو، منزل کو پہچانو، راستے کو پہچانو، اور پھر قدم آگے بڑھاتے چلے جاؤ۔ نقائص دور ہوتے چلے جائیں گے، کمزوریاں کم ہوتی چلی جائیں گی، اور پھر جو چیزیں حاصل ہوں گی اس میں تقوی حاصل ہوگا، عدل حاصل ہوگا، حیا حاصل ہوگی، غیرت حاصل ہوگی، اور جیسے جیسے یہ صفات بڑھتی چلی جائیں گی ویسے ویسے رب کی نگاہ میں تمہاری قدر، منزلت بڑھتی چلی جائے گی۔ ہاں، یہ ہے میرا بندہ۔ پیغمبر اکرم کی خدمت میں 3 قیدیوں کو لایا گیا جن کے جرائم اتنے زیادہ تھے کہ وہ واجب القتل تھے۔ ان 2 میں سے نبی نے ایک کو الگ کر لیا کہ اس کو الگ کر دو، اور اس کے بعد کہا اس کو باعزت اس کے گھر پہنچا دو۔ تو اس قیدی کو بڑی حیرت ہوئی، اس لیے کہ بہرحال مجرم تھا، بہت سے جرم اس نے کیے تھے، اور ظاہر ہے کہ جنگی جو قیدی ہوتے ہیں ان کے جو جرائم ہوتے ہیں، تو وہ فوراً متوجہ ہو گیا۔ اس نے آگے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے مجھے کیوں اوروں سے الگ کیا اور کیوں مجھ کو قتل نہیں کیا؟ کہا جیسے ہی تم کو میرے سامنے لایا گیا جبریل امین آئے۔ اللہ اکبر! ایک اسلام کا مطلوبہ انسان کیسا ہوتا ہے، اس کا کردار کیا ہوتا ہے، یہ صفات اگر ایک غیر مسلم میں بھی پائی جا رہی ہیں تو وہ بھی اللہ کی نگاہ میں قابل قدر ہے۔ پھر اگر ان صفات کے ساتھ ایمان جمع ہو جائے تو پھر وہ کیوں مسجود ملائکہ قرار نہ پائے، پھر وہ کیوں ایسا مثالی کردار نہ ہو جائے کہ اس کی خدمت میں ملائکہ اللہ کے آئیں اور اس کے گھر پہ اس انداز سے نظر آئیں کہ کوئی گہوارہ جھلا رہا ہے، کوئی چکی چلا رہا ہے، کوئی رضوان بن کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی کسی اور خدمت کے لیے موجود ہے، کوئی سائل بن کے آواز دے رہا ہے، ہم اسیر ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، ہمیں کچھ عطا کرو اہل بیت رسول۔ تو اس منزل کہا کہ کیوں مجھ کو، آخر میرے اندر کیا خصوصیت ہے؟ کہا جبریل امین آئے اور انہوں نے خبر دی کہ تیرے اندر کچھ صفات وہ پائی جاتی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ چاہا کہ تجھ کو رہا کر دیا جائے، ان صفات کی وجہ سے۔ اور پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا تیرے اندر صفات پائی جاتی ہیں، ان میں ایک صفت غیرت ہے کہ تو اپنے گھر والوں کے لیے بڑا غیرت مند ہے، تو برداشت نہیں کرتا کہ تیری خواتین کے اوپر کوئی بری نظر ڈالے، تو برداشت نہیں کرتا کہ وہ اس طرح بے حجابانہ معاشرے کے اندر گھومے۔ تو ایک یہ صفت غیرت، دوسری صفت سخاوت، تیسری صفت شجاعت، چوتھی صفت
پیغمبر بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، تیرے اندر صفات ہیں، ان پانچ صفات بیان کی کہ ان پانچ صفات کی وجہ سے تو اس منزل پر پہنچا کہ آج اللہ نہیں چاہتا کہ تجھ کو سزا دی جائے، کہ تیرے اندر سخاوت ہے، تیرے اندر غیرت ہے، تیرے اندر امانت داری ہے، ان صفات کی وجہ سے تجھ کو معاف کر دیا گیا۔ بس ایک مرتبہ یہ سنا، پیغمبر کے قدموں پہ گر پڑا، کہا اگر میری یہ صفات جن کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور آپ کا ان کو جان لینا اور یہ کہنا کہ اللہ نے ان صفات کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا، کہ اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ بتائیے کہ کیسے مسلمان ہوں، پیغمبر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، ایمان لایا، اور اس کے بعد ایسا سچا مسلمان بنا کہ راہ اسلام میں شہادت کے درجے پر فائز ہوا۔ تو صفات کا پیدا ہو جانا، انسان کی قدر و قیمت انہی صفات کی وجہ سے ہے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ کچھ صفات ہیں، 6 صفات ایسی ہیں جو خود بہت اچھی ہیں، بہت بے مثل، اور اگر وہ صفات 6 انسانوں کے اندر پائی جائیں تو نور علی نور ہے۔ کہ ایک صفت عدل ہے جو خود بہت اچھی ہے، اور اگر یہ صفت حکمرانوں کے اندر پائی جائے، حکمراں ہوں اور عادل ہوں، کا حیا بہت اچھی صفت ہے، اور اگر یہ صفت خواتین کے اندر پائی جائے تو نور علی نور ہے۔ توبہ بہت اچھی صفت ہے، اور اگر یہ صفت نوجوانوں کے اندر پائی جائے، نوجوانی میں کوئی توبہ کر لے، کیا کہنا۔ تقوی بہت اچھی صفت ہے، اور اگر یہ تقوی، یہ صفت عالم کے اندر پائی جائے کہ عالم ہو اور باعمل ہو، تو کیا کہنے۔ سخاوت بہت اچھی صفت ہے، اور یہ صفت اگر مالداروں کے اندر پائی جائے تو پھر کیا کہنے ہیں۔ صفات بیان کی جا رہی ہیں اور معصوم بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ صفت ہو، غنی ہو اور سخی بھی ہو۔ کا فقر صبر بہت اچھی صفت ہے، اور اگر یہ فقیروں کے اندر پائی جائے تو پھر بہت ہی بے مثل ہو جاتی ہے۔ اور اگر نہ ہو ان کے اندر، کا عالم بغیر تقوی کے ایسا ہے جیسے درخت بغیر پھلوں کے ہوتا ہے، حاکم بغیر عدل کے ایسا ہے جیسے بادل بغیر برسات کے، بغیر پانی لیے ہوئے، کہ بادل ہے مگر اس کے اندر برسات کا پانی نہیں ہے، پھر کس کام کا وہ بادل۔ فقیر بغیر صبر کے ایسا ہے کہ جیسے چراغ بغیر روشنی کے ہو، عورت بغیر حیا کے ایسی ہے جیسے کھانا بغیر نمک کے ہو، جوان بغیر توبہ کے ایسا ہے جیسے وہ نہر جس کے اندر پانی ہی نہ ہو۔ تو صفات بیان کی جا رہی ہیں، یہ صفات تم اپنے اندر پیدا کرتے چلے جاؤ، تم اسلام کی مطلوبہ شخصیت بنتے چلے جاؤ گے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ 2 غلط فہمیاں ہیں کہ جنہوں نے انسانوں کو تباہ کر ڈالا۔ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان خالی بیٹھا ہوا نہیں ہے، اس نے کہا، چیلنج کر کے چلا ہے، میں 4 طرف سے حملہ کروں گا، اور ہمارے ساتھ اب میں درد دل ہے جس کو ان چند جملوں میں بیان کر رہا ہوں کہ واقعاً ہم غور کریں، ہمارا دین کتنا اچھا دین ہے، ہماری تعلیمات کتنی اچھی تعلیمات ہیں، ہمارے ہادی کتنے بے مثل ہادی ہیں، ہماری کتاب جس پر ہمارا ایمان ہے، کتاب تمام کتابوں سے افضل، نبی تمام انبیاء سے افضل، خانہ کعبہ اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف عبادت ہوتی تھی، مگر خانہ کعبہ اللہ کا گھر، تو ہر چیز جو افضل ترین تھی وہ ہم کو عطا کی گئی، لیکن یہ افضل ترین چیزیں حاصل ہونے کے باوجود ہم بدترین بنے ہوئے ہیں، بدترین بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ دین اتنا اچھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس دین کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کرنا ہمیں نہیں آیا، ہم نہیں جانتے کہ اس کو کیسے پیش کرنا چاہیے۔ بس یہیں پر شیطان آگے نکل گیا، وہ دنیا کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ اگر ہم نے دین کو ویسا بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہوتا، جو ممکن نہیں اس وقت تک جب تک ہم خاموش مبلغ نہ بن جائیں۔ ایک تبلیغ ہے زبان کی تبلیغ، ایک تبلیغ ہے کردار کی تبلیغ۔
نماز تنہائی کی عبادت ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھی جاتی۔ حج ایسی عبادت ہے جس میں صرف مسلمان ہیں جو جمع ہوتے ہیں۔ دنیا کو جو نظر آنے والی چیز ہے وہ بس کردار ہے، کہ جب آپ دنیا کے سامنے آئیں، ان صفات کا مظہر بن کے آئیں، وہ صفات لے کر آئیں، وہ شیطان پیش کرتا ہے بڑا خوبصورت بنا کر دنیا کو، بہت خوبصورت بنا کر دنیا کو، کہ میں سامنے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، میں دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا۔ اور کس طرح سے حملے کرتا ہے، کیسے حملے کرتا ہے؟ دیکھیے، دنیا کے اندر انسان کے دست ہنرمند نے بہت سی مشینیں ہیں جو ایجاد کر لی ہیں، بہت سی گاڑیاں ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان گاڑیوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، یہ مشینیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ جب ٹکراتی ہیں تو ان کے ٹکرانے کا سبب تلاش کیا جاتا ہے۔ گاڑیاں ٹکرائیں تو کیوں ٹکرا گئیں؟ پلین کریش ہوا تو کیوں ہو گیا؟ ٹرینز آپس میں ٹکرائیں تو اس کا سبب کیا تھا؟ اور جب ان مشینوں کے ٹکرانے کا سبب تلاش کیا جاتا ہے تو بہت سے اسباب سامنے آتے ہیں، مگر اس میں ایک سبب ہوتا ہے بریک کا فیل ہو جانا۔ اگر بریک فیل ہو جائے تو اس کے بعد حادثہ ہونا یقینی ہے، یقینی ہے حادثہ ہونا۔ بہت عالیشان قیمتی قسم کی گاڑی ہے جو میں نے دیکھا کہ آپ کی پارکنگ میں کھڑی ہوئی ہے، میں نے کہا بھائی کتنی خوبصورت ہے، کتنی اچھی ہے، بالکل نئی، آپ اس کو نکالتے کیوں نہیں روڈ پر؟ فیول نہیں ہے؟ کہ فیول تو ہے۔ میں نے کہا پھر کیا بات ہے؟ کہنے لگے اس کا بریک فیل ہو گیا ہے۔ میں نے کہا بریک فیل ہو گیا تو کیا گاڑی تو اتنی اچھی ہے؟ کہا اگر اس صورت میں اس کو نکال دیں گے تو 2-4 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد یہ گاڑی حادثے کا شکار ہو جائے گی، چلانے والے کو بھی جان کا خطرہ ہو جائے گا، جو سامنے آئے گا اس کے لیے بھی جان کا خطرہ ہو جائے گا۔ لہذا سب کچھ بہت اچھا ہو لیکن بریک نہ ہو تو پھر اس کو باہر نکالنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ تو کوئی بھی حادثہ ہو تلاش کیا جاتا ہے۔ ٹائٹینک ڈوب گیا، دعویٰ تھا کہ یہ نہ ڈوبنے والا، کبھی غرق نہیں ہو سکتا۔ جب وہ ڈوبا تو 100 سال تک ریسرچ ہوتی رہی کہ آخر کیوں ڈوبا۔ 102 سال کے بعد جو آخری نتیجہ اس رزلٹ کا اس کا سامنے آیا تحقیق کا، تب پتہ چلا کہ کیا خرابی ہو گئی تھی۔ تو زیادہ خرابی حادثوں کے پیچھے نظر آتی ہے بریک کا فیل ہو جانا۔ یہ انسان نامی مشین بھی آج آپس میں ٹکرا رہی ہے، بھائی بھائی سے ٹکرا رہا ہے، دوست دوست سے ٹکرا رہا ہے، شوہر زوجہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اولادیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ یعنی عجیب عالم ہے کہ باپ کا لاشا پڑا ہوا ہوتا ہے، جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، اور بیٹے اس بات پہ جھگڑا کرنا ہے کہ فلاں گاڑی کی چابی مجھے چاہیے اور فلاں مکان میرا ہوگا۔ ابھی دفن نہیں ہوا باپ اور پراپرٹی کے اوپر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، دن رات ہم یہ تماشے دیکھتے ہیں، دن رات ہم یہ تماشے یہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو آخر سبب کیا ہے؟ 20 سال کی رفاقت ایک لمحے کے اندر ختم ہو گئی۔ 25 سال پہلے شادی ہوئی تھی، سب صحیح چل رہا تھا، نہ جانے 25 سال کے بعد اچانک کیا ہو گیا۔ بھائی بھائی سے ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے، اب خون کے پیاسے ہو گئے، ایسے ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کے مشتاق ہیں جیسے کسان فصلیں کاٹنے کا مشتاق ہوتا ہے۔ سبب کیا ہوا؟ تو ہر چیز کے پیچھے سبب تلاش کرنا چاہیے۔ اور آج کی یہ مادی دنیا، آج کی یہ دنیا جہاں ہر طرف بد امنی ہے، ہر طرف پریشانی ہے، ہر طرف یہ شکایت ہے کہ سکون غارت ہو گیا، سبب صرف ایک ہے، انسانی مشین کے بریک کا فیل ہو جانا۔ اور اس کا بریک کیا ہے؟ اس کا بریک ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت۔ جب آخرت کا عقیدہ کمزور ہو جائے، اب کیوں بھائی بھائی کے لیے قربانی دے جب اسے یہ یقین ہی نہیں کہ کسی رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے؟ اب کیوں کوئی اپنی زبان کی لذتوں کو چھوڑے جب اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ کوئی انعام دینے والا موجود ہے؟ یہ عقیدہ اگر ہے تو صرف زبان تک محدود ہے، زبان تک محدود ہے۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کی روح ہے ایمان،
ایمان یعنی یقین کامل. جب یقین کامل پیدا ہو جاتا ہے تو انسان بالکل ایک دوسرا ہی انسان نظر آتا ہے. لیکن جب یقین نہ ہو تو یہ ساری باتیں زبان تک رہتی ہیں. مگر شیطان کا میں سامنے سے بہکاؤں گا. سامنے سے بہکانے کا مطلب شاید یہی ہے کہ میں اس کے عقیدہ آخرت کو کمزور کر دوں گا, اس آخرت کو بھلا دوں گا, دنیا کو اتنا حسین بنا کے اس کے سامنے پیش کروں گا کہ نہ شوق جنت باقی رہے گا, نہ خوف دوزخ باقی رہے گا, نہ عشق خدا و عشق رسول باقی رہے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ بس زبانی باتیں ہوں گی, زبانی دعوے ہوں گے, لیکن جب اصلی منزل آئے گی عمل کی کہ بھائی بھائی میں کیوں دشمنی ہو گئی, اس لیے کہ اس نے اس کا حق مار لیا. حق کیوں مار لیا؟ اس لیے کہ بھول گیا آخرت میں کسی کو حساب دینا ہے. دوست کیوں آخر 20 سال کے بعد اس طرح لڑنے لگے؟ اس لیے کہ اس نے اس کی پشت میں خنجر بھونک دیا. کیوں بھونک دیا؟ اس لیے کہ آخرت کو بھول گیا. اتنے پرانے بزنس پارٹنرز آج کیوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے؟ اس لیے کہ اس نے اس کو دھوکہ دے دیا. کیوں دے دیا؟ اس لیے کہ آخرت کو بھول گیا تھا. شوہر اور زوجہ ایسے آپس میں ٹکرائے کہ دنیا کے سامنے تماشا بن کے رہ گئے. کیوں آخر ایسا ہوا؟ اس لیے کہ دونوں نے خوف آخرت کو بھلا دیا. تو جب آخرت کو فراموش کر دے تب یہ پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں, یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور یہ کام ہے شیطان کا کہ وہ اپنا مال, وہ سیلز مین بہت اچھا ہے, اپنی پروڈکٹ کو سجا کے پیش کرتا ہے, اور ہم حق پر ہونے کے باوجود ہم اتنی بے مثل نعمتیں رکھنے کے باوجود ان نعمتوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں ناکام ہو گئے. اگر ہم نے اسلام کو جتنا اچھا اسلام ہے ویسا اگر ہم نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہوتا تو آج ساری دنیا ایک ہی پرچم کے نیچے ہوتی, اور اسلام کا وہ مقصد کہ نظام عدل قائم ہو جائے وہ قائم ہو چکا ہوتا. مگر مسئلہ سارا یہی ہے, مسئلہ سارا یہی ہے. تلاش جو چیز جہاں ہے نہیں, انسان وہاں اس کو تلاش کر رہا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ چیز ملتی نہیں تو ناکامی ہوتی ہے, مایوسی ہوتی ہے, پھر پریشان ہوتا ہے کہ آخر مل کیوں نہیں رہی. بار بار اس بات کو بتایا, دنیا کو تلاش کرتا ہے, بھول جاتا ہے. علامہ اقبال کو بلایا گیا, دعوت دی گئی حیدرآباد دکن, اور شاہی دعوت تھی. لہذا کا دیکھیے یہ شاہی آثار ہیں, شاہی آثار دکھائے جا رہے ہیں. کہنے لگے یہ دیکھیے یہ میوزیم ہے, یہ شاہی لباس ہے, یہ شاہی فرنیچر ہے, یہ شاہی کروکری ہے, یہ شاہی کتب خانہ ہے. اسی طرح دکھاتے دکھاتے کہا یہ شاہی قبرستان ہے. اب جو شاہی قبرستان کو اقبال نے دیکھا, قبر کے کتبے الٹے پڑے ہیں, کچھ قبروں پہ بالکل ویرانی چھائی ہے, کچھ میں سوراخ ہو گئے. تو یہ سارا منظر ایسا اقبال کے ذہن میں محفوظ ہوا کہ ان ساری باتوں کو اشعار کے قالب میں ڈھال کے ایک نظم کہی, گورستان شاہی, جس میں اقبال نے بتایا کہ کیا ہے دنیا کی حقیقت. یعنی وہی کہ پردہ, دنیا کو حسین بنا کر پیش کرنا یہ شیطان کا کام, ورنہ دنیا کی حقیقت کیا ہے, اس زندگی کی حقیقت کیا ہے. انسان کو یہاں رہنے کے لیے تھوڑی آیا ہے, مگر چونکہ اس نے سمجھ لیا کہ یہ میرا خاتمہ ہے, بس جو ہے یہی ہے, اسی دنیا کے اندر, اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. لہٰذا اب جب اسی دنیا میں ہے تو لذتیں بھی یہیں حاصل کرنی ہیں, خواہشات کی تکمیل بھی یہیں کرنی ہے, سب کچھ جمع بھی یہیں پر کرنا ہے, زبان کے چٹخارے بھی یہیں پر لینے ہیں. تو انہوں نے اس نظم کے اندر جو تشبیہات دیں, اس میں 4 تشبیہات ہیں جو انسان کی زندگی کو دیں. کیا ہے انسان کی زندگی؟ کہ انسان کی زندگی جیسے شاخ پہ کھلا ہوا پھول, کیسے مرحلہ وار پہلے کلی ہے, پھر آہستہ آہستہ یہ کھلنا شروع ہوتا ہے, مکمل پھول بن جاتا ہے. پھول بنتا ہے, اس کی خوشبو سے پورا ماحول مہک جاتا ہے, لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, کتنا خوبصورت ہے, کتنا حسین ہے, کتنا خوش رنگ ہے, کتنی اچھی خوشبو ہے. مگر کچھ وقت گزرتا ہے,
اس کا چہرہ بدلنے لگتا ہے، پنکھڑیاں مرجھانے لگتی ہیں، پھر ایک ایک کر کے ساری پنکھڑیاں گر جاتی ہیں، جس خاک سے پیدا ہوا اسی خاک کے اندر مل جاتا ہے۔ یہی انسان کی زندگی ہے، یہی انسان کی زندگی ہے۔ پھول کی زندگی 2 دن، انسان کی زندگی بھی 2 دن۔ دوسری مثال دی، دوسری تشبیہ دی کہ کیا ہے انسان کی زندگی؟ انسان کی زندگی جیسے درخت پہ بیٹھا ہوا ایک پرندہ، کتنا خوش رنگ ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنی اچھی آواز ہے، کیسی خوش لہانیاں ہیں، کیسا اچھا نغمہ سرا ہے، مگر کچھ دیر کے بعد دیکھیے تو شاخ خالی ہے، پرندہ کہاں چلا گیا؟ اب اس کی کوئی خبر نہیں ملتی۔ یہی انسان کی زندگی ہے، نہ جانے اس شاخ دنیا سے کب یہ روح کا پرندہ پرواز کر جائے۔ پھر اس کے بعد تیسری تشبیہ اقبال کہتے ہیں کیا ہے؟ شرارہ۔ شرارہ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے جب تندور میں آگ روشن کی جاتی ہے، گاڑھا گاڑھا دھواں اٹھتا ہے، پھر ذرا لکڑیاں ہلائی جاتی ہیں تو اس دھوئیں کے ساتھ ساتھ کچھ چنگاریاں اٹھتی ہیں، جگنو کی طرح چمکی اور خاموش ہو گئیں۔ اب یہی انسان کی زندگی ہے، جیسے جگنو چمکا، خاموش ہو گئی، چنگاری، اس کے بعد ختم۔ اور چوتھی تشبیہ بہت اہم ہے، تمام دنیا کے حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جہاں جہاں جو ظالم ظلم کر رہا ہے اس کو تصور میں لاتے ہوئے، اور جتنے ظالم حکمران جس طرح عوام کو، رعایا کو دبا کر، کچل کر، ان کا استحصال کر کے آخری نوالا تک غریب کے منہ سے لے لینا چاہتے ہیں، امیروں کی تجوری کو بھر دینا چاہتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے اب دنیا کے لیے اندر غریبوں کے لیے عرصہ حیات تنگ ہے، مومنین کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن کتنی دیر کا کیا ہے انسان کی زندگی؟ جیسے سمندر کی اٹھی ہوئی موج، جب یہ موج بلند ہوتی ہے، جب یہ اٹھتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے اب کچھ باقی نہیں رہے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، پورے شہر کو بہا کے لے جائے گی، نام و نشان باقی نہیں رہے گا، ہر چیز ڈوب جائے گی۔ لیکن ذرا انتظار کیجئے، یہ موج جیسے اٹھتی ہے ویسے ہی پلٹتی ہے۔ جب یہ پلٹتی ہے تو اب اس موج کو ڈھونڈتے رہیے، آپ کو دوسری موج تو ملے گی، مگر وہ موج جو آ کے چلی گئی پھر اس موج کا کوئی نشان نہیں ملے گا۔ یہ اقبال بتا رہے ہیں، یہ دنیا کے اندر حاکموں کا حال ہے کہ جب وہ تخت پر آتے ہیں تو اپنے ظلم و ستم سے، اپنے تکبر اور غرور سے، اپنی زیادتیوں سے ایسا شہروں کے اوپر، ملکوں کے اوپر چھا جاتے ہیں کہ لوگوں کے لیے عرصہ حیات تنگ ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے آج سارے شریف تہہ تیغ کر دیے جائیں گے، اب کوئی نیک انسان باقی نہیں رہے گا، اب رعایا میں کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن جیسے فرعون آ کے پلٹ گیا، نمرود ختم ہو گیا، شداد چلا گیا، اسی طرح ہر ظالم حکمراں موج کی طرح اٹھتا ہے اور پلٹتا ہے، پھر پتہ نہیں چلتا کہ یہ موج کہاں گئی۔ انتظار کیجئے، پریشان نہ ہوئیے، یہ ہے اس دنیا کی کہانی، یہ ہے دنیا۔ یہ دنیا زیادہ دیر باقی رہنے والی نہیں ہے، اس دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے، لیکن انسان ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، انسان ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، یہ اس زندگی کی شام ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی صبح ہے۔ انسان فنا نہیں ہوتا، اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے، اس کا ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ انسان کا ٹرانسفر ہونا ہے اور یہاں سے جب ایک بڑی دنیا میں جائے گا تو وہ دنیا ہے کہ جہاں اسے اپنے خالق اور مالک کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، اور جب وہ وہاں پہنچے گا تو اب پوچھا جائے گا بتاؤ کیا کر کے آئے، کیا لے کر آئے۔ لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ انسان کے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں، یہ تینوں چیزیں امانت ہیں۔ ایک اللہ کی امانت ہے، ایک زمین کے کیڑوں کی امانت ہے، ایک اس کی اپنی امانت ہے۔ اللہ کی امانت اس کی یہ روح ہے جسے اس کی بارگاہ میں واپس پلٹنا ہے۔ جسم کے کیڑوں کی امانت اس کا یہ
جسم ہے کہ جسے قبر کے اندر کیڑوں کی غذا بن جانا ہے، اور اس کی اپنی امانت اس کا یہ عمل ہے کہ جو لے کر یہ رب کی بارگاہ میں جانے والا ہے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ کہا میرا تو بڑی پراپرٹی تھی، کہا وہ تو وہاں پہ رہ گئی۔ میں تو بہت بڑا تاجر تھا، کہا اب اس سب کی بات نہ کرو، بتاؤ نیکی کیا لے کے آئے ہو؟ کہا نیکی سے تو دامن خالی ہے، ایک مرتبہ پھر پلٹا دیا جائے، واپس بھیج دیا جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، ختم ہو گیا، ایگزامینیشن ہال سے تو نکل آئے، اب تو انعام کا دن ہے یا سزا کا دن ہے۔ لہٰذا یہ آسان مرحلے نہیں ہیں۔ جو سمجھ جاتا ہے اس بات کو، وہ دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے، دوسروں کو بھی بتاتا ہے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لو، اور اس دنیا میں نیکی کی حقیقت کو سمجھ لو، تاکہ اپنے اندر نیکیاں جمع کر کے وہ کردار حاصل ہو جائے جو اسلام کا مطلوبہ کردار ہے۔ اسلام اور قرآن کے مطلوب انسان تم بن جاؤ، اور اس دعوت کو دینے کے لیے، جس کا دینا آسان نہیں، اس لیے کہ یہ دعوت دینے والا قربانیاں دیتا ہے، تب یہ دعوت دی جاتی ہے۔ اسی دعوت کو دینے کے لیے انبیاء آتے رہے، اور یہی دعوت ہے جو میدان کربلا سے سید الشہداء دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سید الشہداء دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کس طرف بڑھ رہے ہو؟ بھول گئے تمہیں کس کے سامنے حاضر ہونا ہے؟ لوگوں کو خطاب کر کے، معبود کو خطاب کر کے آؤ، اگر اس کی مرضی حاصل ہو گئی تو کوئی نقصان خسارہ نہیں، اگر سب مل گیا اور وہ نہ ملا تو کچھ نہیں ملا۔ قربانیاں دیتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے، شہادت دیتے ہوئے، ایک قلم کی شہادت ہوتی ہے، ایک زبان کی شہادت ہوتی ہے، ایک کردار کی شہادت ہوتی ہے، ان سب سے بڑھ کے ایک خون کی شہادت ہوتی ہے۔ جب زبان کی تقریر کام نہ کرے تب شہید کو اپنے خون سے شہادت دینا پڑتی ہے، اور خون کی گواہی، شہید گواہی دیتا ہے خون سے، توحید کی گواہی، عدل کی گواہی، رسالت کی گواہی، آخرت کی گواہی، اس دنیا کے فنا ہونے کی گواہی، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نیک عمل کے ذریعے کامیابی کی گواہی۔ یہ گواہی دینے کے لیے اپنا بھرا گھر لے کے حسین کربلا میں موجود ہیں۔ حسین نے یہ گواہی دی، مگر یہ گواہی تو خون سے یہاں دے دی گئی، اب ضروری ہے کہ اس خون کے پیغام کو لے کے کوئی آگے بڑھے۔ لہٰذا وہاں سے ایک بہن اٹھی جو ایک قافلہ لے کے چلی تاکہ یہ خون اپنا پیغام دنیا تک پہنچا دے، مگر کیا آسان تھا؟ ذرا تصور کر لے انسان، ذرا سوچ لے کس طرح اہل بیت کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ اسیر زینب نہیں ہے، یہ حسین کی ایلچی بن کے کوفہ و شام میں جانے والی وہ بہن ہے کہ جو حسین کے خون کی سرخی ایسا پھیلائے گی، ایسا پیغام پہنچے گا کہ اب قیامت تک حسین کا پیغام زندہ رہے گا، لیکن اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ کیسی قربانیاں؟ ذرا تصور کوئی کر لے کہ جس کو بے ردا دیکھ کر سورج بھی نہ نکلا ہو، آج وہ زیر آسمان بے مقنع و چادر ہے، آج اس کے بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں۔ ارے کس طرح سے دانیوں کو اونٹوں کے اوپر سوار کیا گیا، میں بیان نہیں کر سکتا، مگر جو روایتیں دیکھی ہیں دل کانپ جاتا ہے۔ ارے اونٹوں کے اوپر بیبیوں کو سوار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اونٹ تیز دوڑائے جا رہے تھے، ماں کی گودوں کے اندر بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اونٹ تیز بھاگتے تھے تو گود سے ماں کی یہ بچہ گر جاتا تھا، اور ماں جس کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوتے تھے وہ بے بسی سے دیکھتی رہتی تھی، یا علی میرا بچہ گر گیا۔ آپ کو آج بھی راہ کوفہ و شام میں ننھی ننھی قبریں ملیں گی، یہ انہی شہزادوں کی قبریں ہیں جو ماؤں کی گود سے گر کے شہید ہو گئے، مگر ظالموں نے سواریوں کو نہ روکا۔ ہاں ایک موقع ایسا آیا کہ قافلہ خود بخود رک گیا، ظالم آگے بڑھا، آگے بڑھ کے شمر کہتا ہے یہ قافلہ کیوں رکا؟
کس لیے قافلہ روک دیا گیا؟ سپاہی آگے بڑھے، کہا ہم نے جان بوجھ کے قافلہ نہیں روکا، بلکہ جس نیزے پہ سر حسین تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے، ہم نے بڑی کوشش کر لی مگر اس نیزے کو نکالنے میں ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ بس ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھا، بے حیا ہے، بے غیرت ہے، مگر یہ جانتا ہے کہ موجز نما کا سر اگر نیزہ زمین میں گڑ گیا تو اب اسے یوں نہیں نکالا جا سکتا، مگر پتا ہے ظالم کو کہ کیا کرنا ہے۔ ارے جانتے ہیں کیا کیا؟ ہرملہ کوڑا لہراتا ہوا بڑھا اور کوڑا لہرا کے سید سجاد کے قریب آیا، بیمار کی پشت پہ کوڑے مارنے شروع کیے۔ اپنے بابا سے پوچھو یہ سر کیوں رک گیا؟ سید سجاد نے ہاتھوں کو جوڑا، اے بابا اب میری پشت میں کوڑے کھانے کی طاقت نہیں، بابا بتائیے کیا ہوا؟ کہا اے میرے لال، میری سکینہ ناقے سے گر گئی، میں اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ تڑپ گئے سجاد، تڑپ گئی زینب، ارے مجھے ناقے سے اتارو، میں اپنی بچی کو تلاش کروں۔ سب تلاش میں نکلے، زینب بھی چلی، ارے سکینہ 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 کہاں ہو بیٹی؟ ارے کیا دیکھا کہ ایک برقع پوش بھی ہے جن کی آغوش میں بچی چین سے سو رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ قریب آئی اور آ کے کہا، اے بی بی، ارے یہ بچی جب سے اس کا باپ رخصت ہوا اس بچی کو نیند نہیں آئی، باپ کے سینے پہ سونے والی نہ پھوپھی کی گود میں سوتی ہے نہ ماں کی گود میں سوتی ہے، ارے کیسے اسے آپ کی گود میں نیند آ گئی؟ یہ بی بی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یتیمہ پہ ترس کھایا، بھائی اتنا سننا تھا۔ بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹایا، اے زینب کس کا شکریہ ادا کرتی ہے؟ میں تیری ماں فاطمہ زہرا، اس آغوش میں کیوں نہ سوئے بچی، اس آغوش میں تو حسین بھی سو چکا ہے۔ اے اماں میرے سر سے چادر اتر گئی، اماں میرا حسین مارا گیا، اماں میرے عباس کے بازو کٹ گئے، اماں کہے زینب مجھے سب خبر ہے۔ اب فاطمہ کے رونے کی آواز قیامت تک آتی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب